شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میری تعلیم کا آخری سال چل رہا تھا۔ ابو کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی تھی اور دن بدن ابو کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور جب میری تعلیم مکمل ہوئی اس کے فوراً بعد ابو نے جاب چھوڑ دی، کیونکہ اب ابو سے بالکل کام نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جاب ڈھونڈنی شروع کر دی، لیکن مجھے جاب نہیں مل رہی تھی۔ پھر میں نے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں جا کر ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی اور بہن تھی، ان کے بھی اسکولوں اور کالجوں کے اخراجات تھے۔ پھر ایک دن امی نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہاری شادی کرنی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، امی، گھر کے حالات دیکھیں اور آپ کو میری شادی کی پڑی ہوئی ہے۔ امی نے کہا، گھر کے حالات دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ امی نے مجھے بتایا کہ امی کی ایک سہیلی نے امی کو ایک ایسی لڑکی کا رشتہ بتایا جو جاب کر رہی ہے۔ امی نے کہا، جب تک تمہیں جاب نہیں ملتی اور اس لڑکی سے اگر تمہاری شادی ہو جاتی ہے تو گھر کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ میں ٹیوشن پڑھا تو رہا ہوں، لیکن امی نے کہا کہ اس سے گھر کا خرچ بہت مشکل سے چلتا ہے، اور پھر تمہارے ابو کی دوائی اور تمہارے بہن بھائی کے اسکول اور کالج کی فیس۔ لیکن میں شادی کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ میں نے امی کو منع کر دیا، لیکن امی ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ امی ایک بات جو کہہ دیتی تھی وہ پورا کر کے ہی دم لیتی تھی۔ وہ ابو کی بھی نہیں سنتی تھی، صرف اپنی بات ہی منواتی تھی۔ امی نے کہا، میں نے لڑکی دیکھ لی ہے، وہ بہت خوبصورت بھی ہے اور نیک بھی ہے، اور اس کی فیملی والے بھی بہت نیک اور شریف ہیں۔ امی نے اپنی بات کے لیے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ہاں کر دی۔ پھر میں نے امی سے کہا کہ شادی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ امی نے کہا، میری لڑکی والوں سے بات ہو گئی ہے، میں نے انہیں سب بتا دیا ہے، وہ سادگی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ امی نے بتایا کہ لڑکی کے ابو نے کہا کہ انہیں نیک اور شریف داماد چاہیے تھا، جو انہیں مل گیا، اور انہوں نے کہا کہ سائرہ جاب کر رہی ہے اور سلیم کو بھی انشاءاللہ تعالی جلد جاب مل جائے گی۔ سائرہ کے ابو کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس کی والدہ پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، اس لیے اس کے والد اس کی جلد شادی کرنا چاہتے تھے تاکہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کے فرض کو پورا کر سکیں۔ سائرہ کا ایک بھائی تھا جو شادی شدہ تھا، اور یوں میری شادی سائرہ سے ہو گئی۔ مجھے اس شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے میں پہلی رات آ کر فوراً سو گیا۔ اگلی صبح سائرہ نے مجھ سے کہا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا، آپ رات کو آتے ہی سو گئے تھے۔ میں نے غصے سے کہا، سونا جرم ہے؟ میری بات سن کر وہ ڈر گئی اور ایک لفظ بھی نہ بولی۔ وہ واقعہ بہت معصوم تھی، حالانکہ وہ جاب کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود دوپٹہ ہمیشہ اس کے سر پر رہتا تھا۔ وہ جاب پر بھی چادر اوڑھ کر جاتی تھی، لیکن وہ جب بھی مجھ سے بات کرتی میں ہمیشہ اسے کھانے کو دوڑتا۔
کیونکہ اسے میرے سر پر لادا گیا تھا۔ ایک دن سائرہ نے مجھ سے کہا کہ آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، کہ آپ کی شادی زبردستی کی گئی تھی۔ میں نے کہا جی بالکل۔ پھر میں نے اس سے کہا میرے اپنے کچھ خواب تھے، میں ایک امیر آدمی بننا چاہتا تھا۔ میری شروع سے خواہش تھی میرے پاس اپنی گاڑی ہو، بڑا گھر، دولت ہو، میں آسائش اور آرام کی زندگی گزار سکوں، لیکن امی نے تمہیں میرے سر پر لا کر بٹھا دیا۔ میں امی کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا۔ سائرہ نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کافی کوششوں کے بعد مجھے ایک بہت اچھی فرم میں جاب مل گئی۔ اس جاب کو پا کر میں بہت خوش تھا۔ مجھے امید تھی کہ یہاں جاب کر کے میں اپنے خواب پورے کر سکتا ہوں۔ اس فرم کی مالکن ایک لیڈی تھی۔ جب میں پہلے دن جاب پر گیا تو میں نے میڈم کو دیکھا تو وہ بہت ینگ اور حسین تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بچی میڈم کے کمرے میں گئی، اس کے ساتھ میڈم کا باڈی گارڈ بھی تھا۔ میں نے اس بچی کے بارے میں عرفان سے پوچھا۔ عرفان بھی میرے ساتھ وہاں جاب کرتا تھا کہ یہ میڈم کی بیٹی ہے۔ اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے میڈم کی طلاق ہو چکی ہے اور وہ اپنی بیٹی اور ماں کے ساتھ رہتی ہیں۔ ایک دن میں میڈم کے کمرے میں گیا تو وہ فون پر کسی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی اچھا ٹیوٹر چاہیے جو میری بچی کو اچھی طرح پڑھا سکے۔ جب میں نے سنا تو میں نے کہا میڈم آپ کو ٹیوٹر کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے بتایا میں پہلے ٹیوٹر ہی تھا، لوگوں کے گھروں میں جا کر بچوں کو پڑھاتا تھا۔ میڈم نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میڈم نے بتایا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ٹیوٹر کی ضرورت ہے، اور میڈم نے یہ بھی بتایا کہ میری بیٹی کو جلدی کوئی ٹیوٹر پسند نہیں آتا، وہ پہلے بھی کافی ٹیوٹر کو بھگا چکی ہے۔ میں نے کہا میڈم مجھے بچے بہت پسند کرتے ہیں، میں سنبھال لوں گا۔ میڈم نے کہا آپ کس وقت آئیں گے؟ میں نے کہا آفس سے سیدھا آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ میڈم نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اسی روز آفس کے بعد میڈم کے گھر پہنچا تو میڈم کا بنگلہ دیکھ کر میرا تو سر ہی چکرا گیا۔ وہ اتنا بڑا اور خوبصورت تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ اسے دیکھتا ہی رہوں۔ ملازم نے مجھے ہال میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد میڈم اپنی بیٹی کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی اور کہنے لگی بیٹا ان سے ملو، یہ تمہارے نیو ٹیوٹر ہیں۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا لیکن بچی نے ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے پہلے اس سے دوستی کرنا ہوگی، پھر یہ میری ہر بات مانے گی۔ اس کا نام شیزا تھا۔ میں نے کہا آج پڑھائی نہیں بلکہ باہر جا کر آئس کریم کھاتے ہیں اور انجوائے کریں گے۔ یہ سن کر شیزا خوش ہو گئی۔ میں شیزا کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ ہم نے خوب انجوائے کیا۔ پھر میں نے شیزا کو گھر چھوڑا، لیکن شیزا ضد کر رہی تھی کہ میں کھانا کھا کر جاؤں۔ پھر میڈم نے بھی کہا کہ آپ کھانا کھا کر جائیں۔ پھر ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور گھر آ کے میں ساری رات شیزا اور میڈم کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے اپنی الگ ہی خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میڈم سے میری شادی ہو جائے تو میرے سارے خواب پورے ہو سکتے ہیں جو میں نے دیکھ رکھے ہیں۔ اب میں آفس سے سیدھا شیزا کو پڑھانے چلا جاتا۔ میں شیزا کے ساتھ خوب کھیلتا اور وہ بھی خوب انجوائے کرتی۔ میڈم یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی۔ پھر شیزا اکثر کہتی کہ ماما باہر جا کر کھانا کھاتے ہیں، اور کہتی کہ انکل بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔
ادھر سائرہ نے میری زندگی عذاب بنا رکھی تھی، کیونکہ اب میں گھر لیٹ جاتا تھا تو وہ کہتی کہ آپ آفس سے گھر اتنا لیٹ کیوں آتے ہیں۔ میں اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتا، الٹا اس پر غصہ کرتا اور بہانے بناتا کہ آفس میں کام زیادہ تھا۔ کبھی کہتا کہ آج میٹنگ تھی۔ آئے دن کی لڑائی جھگڑوں سے میں تنگ آ چکا تھا۔ سائرہ مجھے زہر لگنے لگی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اپنی زندگی سے دور کر دوں۔ اب شیزا ضد کرنے لگی کہ انکل آپ گھر نہ جائیں، یہاں پر رہ لیں۔ میں میڈم کی طرف دیکھتا تو میڈم نظریں چرا لیتی۔ ایک دن میڈم نے وہ بات کہہ دی جسے سننے کے لیے میرے کان ترس رہے تھے۔ میڈم نے کہا مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ سائرہ کے بارے میں میڈم کو بتاؤں یا نہ۔ میڈم نے مجھ سے کہا میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا کہ کیسی شرط؟ میڈم نے کہا کہ شادی کے بعد تمہیں میرے گھر میں آ کر رہنا ہوگا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے خوشی کے مارے فوراً ہاں کر دی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں اس گھر میں آ کر رہوں گا جس کے خواب میں نے بچپن سے دیکھے تھے۔ اس شام میں نے شیزا اور میڈم تینوں نے خوب مزے کیے اور میں گھر رات کو دیر سے آیا تو سائرہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آج تو آپ نے حد کر دی، اس وقت کون سا آفس کھلا رہتا ہے؟ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ویسے بھی سائرہ کو دیکھتے ہی مجھے بہت غصہ آ جاتا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ہم دونوں اونچی اونچی آواز میں لڑنا شروع ہو گئے۔ آج سائرہ بھی بہت غصے میں آ گئی اور کہنے لگی اگر میں اتنی بری لگتی ہوں تو مجھے چھوڑ دیں۔ تو میں نے کہا اچھا تو تم یہ چاہتی ہو؟ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اسے طلاق دے دی۔ یہ سن کر سائرہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا یہی تو تم چاہتی تھی۔ وہ میں نے کر دیا۔ وہ چلائی کہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے کہا آپ نے بہت غلط کیا، اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور وہ صبح اپنے ابو کے گھر چلی گئی۔ میں نے امی کو رات والی بات بتائی تو امی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ امی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم نے سائرہ کے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن مجھے یہ سب صحیح لگ رہا تھا کیونکہ میرے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے امی کو میڈم کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں میڈم سے کل نکاح کر رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ امی نے انکار کر دیا۔ پھر میں اکیلا ہی چلا گیا اور اس طرح میڈم اور میرا نکاح ہو گیا۔ رات کو جب میں میڈم کے کمرے میں گیا تو اس نے کہا کیا کوئی کام ہے؟ میں نے کہا میں سونے کے لیے آیا ہوں۔ تو میڈم نے کہا کہ اپنے روم میں جاؤ، یہ میرا روم ہے۔ میں نے کہا ہماری شادی ہو گئی ہے۔ میڈم نے کہا میں جانتی ہوں، لیکن تمہیں اس کمرے میں نہیں رہنا ہوگا، اس روم میں دوبارہ مت آنا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شیزا ہال میں ایک آدمی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ شیزا نے کہا میرے پاپا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے جا کر نوشین سے پوچھا۔ میڈم کا نام نوشین تھا۔ اس نے کہا کہ وہ شیزا کے پاپا ہیں، میری ان سے ڈیورس ہو چکی ہے، وہ اپنی بیٹی سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے اس انسان کا اس گھر میں آنا پسند نہیں، اسے منع کرو۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر اس انسان کو گھر میں دیکھا۔ وہ شیزا اور نوشین کے ساتھ لان میں کرکٹ کھیل رہا تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور کہا کہ آئندہ یہاں مت آنا۔ یہ سن کر وہ آدمی ہنسنے لگا اور اس نے کہا یہ گھر کس کا ہے؟
تمہیں معلوم ہے میں اس گھر کا مالک ہوں، یہ گھر میرے نام پر ہے۔ پھر اس نے نوشین سے کہا کہ اس بیچارے کو سچائی بتا دو۔ نوشین نے کہا کہ شیزا کے پاپا کا نام اصغر ہے۔ ایک دن میرا اور اصغر کا جھگڑا ہوا، انہوں نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی اور بعد میں اور اصغر بہت پچھتائے۔ پھر اصغر نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم کسی سے شادی کر لو، پھر اس سے طلاق لے لو، اس کے بعد میں اور تم پھر ایک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر میں نے نوشین سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو نوشین نے کہا کہ تم نے بھی تو دھوکہ دیا ہے، تمہاری بیوی تھی، تم شادی شدہ تھے، تم نے مجھے نہیں بتایا، مجھے دھوکہ دیا۔ نوشین نے کہا تم نے مجھ سے میری دولت پیسے کو دیکھ کر شادی کی ہے، تم جیسے انسان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر میں گھر لوٹ آیا اور اپنے کمرے میں آ کر بہت چیخا اور چلایا اور چیزوں کی توڑ پھوڑ کی، اور مجھے رہ رہ کر سائرہ کی یاد آ رہی تھی۔ اور پھر میں صبح اٹھ کر سیدھا سائرہ کے گھر گیا۔ اس کی بھابھی نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا میں سائرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا آج سائرہ کی مہندی ہے۔ میں نے ریکویسٹ کی کہ صرف 5 منٹ کے لیے مجھے اس سے ملنے دیں۔ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ سائرہ کو لے کر آئی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر سائرہ سے معافی مانگی۔ میں نے اس سے کہا پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس سے کہا مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں رویا اور اس کے آگے گڑ گڑایا۔ پھر سائرہ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہاں سے میں سیدھا نوشین کے گھر گیا۔ نوشین نے کہا میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، مجھے طلاق دے دو۔ میں نے کہا مجھے کوئی رقم نہیں چاہیے۔ میں نے اس سے کہا کہ کاغذات لاؤ میں سائن کر دیتا ہوں۔ وہ کاغذات لائی اور میں نے سائن کر دیے۔ وہ کاغذات لائی اور میں نے سائن کر دیے۔ وہ کاغذات لائی اور میں نے سائن کر دیے۔ میں گھر واپس آیا۔ اب میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں اور کہ شاید اللہ مجھے معاف کر دے اور میری زندگی میں بھی سکون اور خوشیاں آ جائیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔